خوشیاں یا روحانی خوشیاں کس طرح محسوس ہوں، اسے یہ خوشیاں کس طرح محسوس ہوں گی؟ تو ان کے لیے دوستانی گرامی، ان چیزوں سے بچنے کے لیے ایک سادہ سا خلیہ، تکبر، حسد، عداوت، کینہ، بد اخلاقی، یہ جو انسان کے روحانی مسائل ہیں، جو جب یہ اندر سے کمزور ہوتا ہے تو پھر باہر کی جو طاقتیں ہیں وہ اس پر غلبہ پاتی ہیں۔ ان سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے، بندے کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ نماز نہیں پڑھتے تو نماز دوستوں پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کے ساتھ آپ کا واسطہ نہیں ہے، قرآن پاک نہیں پڑھے، مسجد میں آئے، 5 وقت ادھر ہی، فجر کے وقت پڑھ دیں، عشاء کے وقت پڑھ دیں، ایک آیت سے جناب والا آپ پڑھنا شروع کریں۔ ہمارے محدثین میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مفسرین، جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی، انہوں نے قرآن سیکھنا ہی 40 سال کی عمر کے بعد شروع کیا، لیکن انہوں نے 10-12 سال کے اندر جب قرآن سیکھا اور پھر ایسے ہی ترجمانی کی کہ بڑی بڑی جو ہیں کتابیں لکھ کر وہ امت کو پیش کر دیں۔ لیکن معاملہ ہے کہ انسان کچھ کوشش تو کرے۔ پھر گھر کے اندر آپ نے اگر اپنا ماحول جو ہے وہ خوبصورت بنانا ہے، اس کے لیے کیا عمل ہے؟ قرآن پاک جو ہے اسے اپنے گھر کے اندر لازمی پڑھیں، قرآن پاک لازمی پڑھیں۔ میں یقین جانیے یہ سورہ ملک شریف ہی ہے نا جس کی تلاوت روزانہ ہم کرتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ مسئلہ بنا تو جس عورت کے اندر یہ مسئلہ تھا، اس میں جس جن کی حاضری ہوئی، تو جب سورہ ملک پڑھنا شروع ہوا میں تو وہ کہنے لگا کہ اگر یہ سورۃ ملک پہلے یہ خود پڑھتے تو یہ معاملہ یہاں تک نہ آتا۔ میں نے ان کو بتایا تھا کہ اس طرح اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا سورہ ملک شریف، یہ آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی۔ تو پھر جب گھر والوں کے سامنے بات ہوئی تو وہ جناب سمجھ گئے کہ واقعی حقیقت ہے۔ قرآن جو ہے یہ انسان کی زندگی کے اندر نور پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ 5 آیات، زیادہ نہیں، الف لام میم سے شروع ہو جائیں، 5 آیات کا روزانہ بیٹھ کر آپ گھر میں ترجمہ کریں، سادے انداز میں پڑھیں، نیچے جو اردو لکھی ہے وہ اردو اپنے بچوں کو پڑھ کر سمجھا دیں، وہ اردو اپنے بچوں کو پڑھ کر سمجھا دیں۔ یقین جانیے یہ رات کو عمل کر لیں یا دن میں عمل کر لیں، 40 دن نہیں گزریں گے آپ کے گھر کے اندر ایک ایسا خوبصورت ماحول کریٹ ہو جائے گا کہ آپ ساری زندگی دعائیں دیں۔ اللہ کی رحمتیں، اس کی برکات، اس کا فضل، اس کی مہربانی وہ آپ پر شامل حال ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس جگہ پر قرآن حدیث کے بارے میں سمجھایا جائے، سیکھا جائے، تو وہاں پر اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے جو ان لوگوں کے لیے ان کے حق میں دعا کرتی ہے۔ اب ہماری دعا تو قبول ہے یا نہیں ہے، تو جس کی گواہی، جس کے حق میں آمین اللہ کے فرشتے کہیں، وہ معاملات دیکھے کہاں پر جاتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت ہیں جب دوستانی گرامی ہم عمل کریں گے۔ جتنی دیر تک ہم عمل نہیں کریں گے ہمارے معاملات درست نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو ظاہری طور پر پاکیزگی حاصل کرنا، ظاہری طور پر، تو تمہاری جو باطنی پاکیزگی ہے وہ بھی ہونی چاہیے، اور باطنی پاکیزگی اور اس کا جو بہترین حل ہے وہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہم نے سمجھ لیا کہ ظاہری جو عیش ہے، ظاہری سکون ہے، وہ بنگلوں کے اندر ہے، گاڑیوں کے اندر ہے، کاروباروں میں ہے، لیکن دوستان گرامی میں نے جتنی ایلیٹ کلاس جو ہائی لیول کے لوگ ہیں انہیں پریشانی میں دیکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دوستوں دین سے ان کی دوری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جب بھی کوئی پریشانی آئی تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ کوئی معاملہ اگر آپ کے ساتھ بنتا ہے تو آپ رجوع اللہ تو کریں، اللہ کے ساتھ جڑے تو صحیح۔ رب فرماتا ہم نے سکون کس میں ڈھونڈ لیا؟ ان چیزوں کے اندر، ظاہری چیزوں میں، گاڑیوں میں، مکانوں میں، محلات میں، کاروباروں میں۔ لیکن فرمایا نہیں، اللہ کا سکون جو ہے انسان کے لیے رکھا، رب فرماتا ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور نماز اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ اپنی تعلق اور واسطہ مضبوط کیجیے، اور جو عمل میں نے بتائے ہیں ان کے مطابق اگر آپ اپنی زندگی کو گزاریں گے تو زندگی بڑی خوبصورت بن جائے گی۔ مالک کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی